السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ امید ہے انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خیر و فیت سے ہوں گے۔ میں اس ٹائم تقریباً فری ہوتا ہوں، میں موبائل پہ اسکرولنگ کرتا رہتا ہوں، مختلف ویڈیوز دیکھتا ہوں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا، ایک اسکرولنگ کر رہا تھا، تو ابھی ایک پاکستان کے جو مالک ہیں ان کے ایک جو سب سے ٹاپ کے ان کے سربراہ ہیں، ان کی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری۔ تو ہم بھی انسان ہیں اور خیر سے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہاں ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا ہے، لیکن بہرحال یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہاں ہی رہنا ہے، یہاں ہی مرنا ہے۔ تو جو پاکستان کے مالک ہیں ان کے سربراہ ایک محفل میں بیٹھے عورتوں کے بارے میں کچھ فرما رہے تھے، تو میں نے بھی بغور سنا ان کی بات کو۔ تو پھر میں نے موبائل پکڑا اور وہاں سے میں نے یہ چیز سرچ کی، یہ آپ پڑھے، یہ لکھا ہوا ہے منافق قرآن کی نظر میں۔ تو سورۃ توبہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 68۔ عربی تو میری اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ قرآن مجید ہم پڑھتے رہتے ہیں، تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ اللہ نے واضح فرمایا، قرآن مجید ہمارے پاس الحمدللہ اصلی حالت میں ہمارے پاس محفوظ ہے، تو میں نے اس میں سے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 68 پڑھی ہے۔ تو اس میں اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ اس آیت میں منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہایت شدید لہجہ اختیار کیا ہے، آتش جہنم میں ہمیشہ رہنا۔ یہ عذاب اس حد تک ہوگا کہ اس سے زائد کے لیے گنجائش نہیں۔ ہیا حسبہم، اس پر اللہ کی لعنت ہے ان کے لیے اور عذاب کا ذکر ہے، اور جس کے لیے لفظ مقیمن استعمال کیا گیا ہے۔ ممکن ہے یہ عذاب جہنم دنیاوی عذاب بھی ہو سکتا ہے، آگے تشریح میں جو لکھا گیا ہے، اور اس زندگی میں وہ ایک نفسیاتی اور معنوی عذاب میں مبتلا رہتے ہوں گے، واللہ العالم۔ اچھا، میں نے یہ کیوں یہ تگودو کی، میں نے سرچ کیا اور آیت سامنے آ گئی سورۃ توبہ کی 68۔ جس طرح میں نے بتایا کہ میں اکثر موبائل پہ لگا رہتا ہوں، میری فیملی کو بھی اس بات پہ اعتراض ہے کہ یہ ہر وقت موبائل میں گھسے رہتے ہیں۔ میں کل بھی دیکھ رہا تھا موبائل، تو وہاں میں نے ایک پوسٹ دیکھی، اس میں زرتاج گل جو پی ٹی آئی کی ایک پتنی ایم پی ہیں یا ایم این اے، مجھے کنفرم نہیں ہے، وہ ایک تھانے میں بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ ایک لیڈی کانسٹیبل بیٹھی ہوئی تھی، وہ ننگے پاؤں تھی اور ننگے سر تھی۔ میں نے خود تصویر دیکھی، اور ماضی میں بھی کچھ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے بھی ایک ویڈیو نظر سے گزری کہ ہمارے پولیس کے نوجوان، جو ہمارے پولیس کے نوجوان، کوئی اور نہیں، انڈیا کے، اسرائیل کے نہیں، ہمارے جن کو ہم اپنے کہتے ہیں، وہ ہمارے پولیس کے نوجوان ایک گھر میں گھسے ہوئے تھے، اور وہاں سے کوئی ایک بچی کسی روم سے ایک ویڈیو بنا رہی تھی اور چیخیں مار رہی تھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں،
5-6 نوجوان تھے، میں دوبارہ لفظ کہہ رہا ہوں ہمارے نوجوان، اور نہیں تھے کوئی پاک. ان کے یہاں کندھے پہ اکثر میں نے دیکھا ہے جھنڈا لگا ہوتا ہے، اور ان کے نام یہاں لکھے ہوتے ہیں، مسلمانوں والے نام ہوتے ہیں، سارے مسلمان ہمارے بھائی ہوتے ہیں. وہ ہماری ایک مسلمان بہن کو شدید زدوکوب کر رہے تھے، اس کے گھر کے اندر گھس کے. میرا اللہ جانتا ہے، میں نے خود ویڈیو دیکھی، اور اس کی ایک بچی ایک ونڈو سے کھڑی بنا رہی ہے، موبائل سے ویڈیو بنا رہی ہے اور ساتھ چیخ رہی ہے آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں. اور ایک پولیس والا اس بچی کی طرف آیا، اس نے جب دیکھا اس کا دروازہ بند ہے تو اس نے وہاں ریلنگ لگی، پردہ لگا، تو اس کھینچ کے وہ کیمرہ اس کا آف کر دیا. آگے پردہ آ گیا تو کیمرہ خود ہی آف ہو گیا. پھر وہ ہماری ایک ماں ہے، وہ یاسمین راشد صاحبہ، دیکھ لیں آپ 2 سال سے کیا جرم ہے ان کا. اور بہت سی مثالیں دینے لگ جائیں گے تو بہت سی مثالیں. اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ مثلا کیا ہم پاگل ہیں، پاکستانی قوم پاگل ہے، یا ان کو کیا سمجھتے ہیں کہ مثلا یہ ان کو سمجھ بوجھ کچھ نہیں ہے، یہ صرف سوتے ہیں، اٹھتے ہیں اور کھاتے ہیں پھر سوتے ہیں. ان بیچاروں کو کچھ نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کون اور کیا کر رہا ہے. لیکن یاد رکھے اللہ تعالیٰ کے پاس سارے حساب ہیں، سارے A to Z. کون کیا کر رہا ہے، کون کیا چلاکیاں کر رہا ہے، کون کیا منافقتیں کر رہا ہے، کون عورتوں پہ ظلم کر رہا ہے، اور کون پھر درس دے رہا ہے عورتوں کی عظمت کے. تو بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں پاکستان میں، اس میں ہماری غلطی تو نہیں ہے، اور ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا ہے. مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ملک کیوں حاصل کیا گیا اور کیسے حاصل کیا گیا. تو خدا را یہ منافقتیں چھوڑ دیں. اور قوم کو سب پتہ ہے لیکن مجبور ہیں لوگ بیچارے، کیا کریں. خود اٹھائے جائیں، خود بھاگ جائیں تو پیچھے سے ان کی ماں، بہن، بیٹی، ان کی بیوی کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو بس کریں، قیامت کا دن بڑا سخت ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس سارے حساب ہیں. دعا میں یاد رکھیں جی. ملتے ہیں انشاءاللہ کل. السلام علیکم.